یہ حکومت پنجاب کا یہ جو رحمت کارڈ ہے، یہ انیشیٹو کیا ہے جو سامنے آ رہا ہے لکھا ہوا؟ وہ تو یہی ہے کہ یہ بے سہارا، بیوہ اور جو یتیم ہیں ان کے لیے یہ انیشیٹو ہے حکومت پنجاب کا کہ ان کو گھر بیٹھے یہ وہ کارڈ کے ذریعے ان کو رقم ملے گی۔ یہ ہے کیا انیشیٹو؟ کتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور کس طرح سے اپلائی کیا جائے گا؟ اس کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ جی شکریہ فاروق صاحب۔ بیسکلی یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک اور انیشیٹو ہے، اور اس بار جو کیٹیگری انہوں نے چوز کی ہے، منتخب کی ہے، وہ بیوائیں اور یتیم بچے ہیں پنجاب کے۔ تو فاروق صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کے فیز 1 میں 50,000 بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کو کیٹر کیا جائے گا۔ ان کو 1 لاکھ روپیہ یکمشت ان ون گو ان کے جائز کیش والیٹ پہ دیا جائے گا، جس سے وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہیں۔ یتیم بچوں کے جو گارڈین ہیں وہ ان کی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی اس پروگرام کا خاکہ ہے۔ تو یہ پہلے یعنی پہلے فیز میں 50,000 بیوہ یا ٹوٹل جو 50,000 اس میں یتیم بچے بھی شامل ہیں؟ 50,000 گھرانے ہیں جی، اس میں بیوائیں بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں، یتیم بچے بھی اور بیوائیں بھی۔ ٹھیک ہے، یہ نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق ہی ان لوگوں کو ملیں گے نا کارڈ؟ تو کچھ بچوں کا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جس طرح یتیم ہو گئے، انہیں پتہ نہیں ہے کس طرح سے کروانا ہے، کیا کروانا ہے، نادرہ سے جا کے سرکاری دستاویزات۔ تو یہ مشکلات یا آپ کے خیال میں چیلنجز کیا آ رہے ہیں لوگوں کے؟ کیونکہ ابھی لوگ اپلائی کر رہے ہیں، آپ سے سوالات پوچھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے شو کے ذریعے آپ بتائیں کہ اگر کوئی چیلنج آتا ہے تو اس سے آگے کرنا کیا ہے؟ فاروق صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ ہم نے اس پروگرام کو انتہائی سادہ اور آسان فاروق صاحب بنایا ہے۔ ہم نے اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے ہمیں۔ ہم انشاءاللہ اب 3 میڈیم سے ہم یہ پہلی بات درخواستیں لے رہے ہیں۔ نمبر 1، ہم نے اس کے لیے ویب پورٹل متعارف کرایا ہے www.rahmatcard.punjab.gov.pk۔ دوسری اس پہ طریقہ کار ہے وہ موبائل اپلیکیشن کا ہے، سی ایم رحمت کارڈ۔ آپ موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور اپلائی کر دیں۔ تیسرا طریقہ فاروق صاحب ہم نے رکھا ہے 1077 ہیلپ لائن کا۔ آپ اس نمبر پہ کال کریں، 24/7 ایجنٹ یہاں دستیاب ہوں گے، وہ آپ کی اپلیکیشن لے لیں گے۔ جو سوال آپ نے کیا ڈاکومنٹس کا، وہ میں پہلے بتا چکا۔ ایک انتہائی آسان اور سہل طریقہ ہے، اس میں نہ آپ کو کسی دفتری چکر لگانا ہے، نہ آپ کو کسی کلرک کے پاس ڈائری نمبر لگوانا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو نادرہ سے ویریفائی کریں گے اور نادرہ کی ویریفیکیشن کے بعد ہم یہ ڈسپرسمنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ راشد صاحب، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کیسے مختلف ہے؟ اسی طرح وہ بھی ان کے ہاں بھی دائرہ کار ہے پورے پاکستان میں، وہ بھی یہی پیسے نقد ہی پیسے دیتے ہیں، اور یہ کس طرح سے مختلف ہوگا، یا آپ لوگوں نے یہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ مختلف کس طرح سے ہے؟ نمبر 1 فاروق صاحب، یہ چونکہ محکمہ زکوٰۃ و عشر کا ایک پروگرام ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مستحقین زکوٰۃ کے لیے ایک پروگرام نمبر 1، اس میں تو یہ کیٹیگری ہے زکوٰۃ کی۔ دوسرا مختلف اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں 1 گو آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں۔ ان 1 گو 1 لاکھ روپیہ جب آپ کے پاس آئے گا فاروق صاحب، میں نے ریسرچ کی، I spoke about 63 women in ڈی جی خان، لیا، اٹک، میاں والی، چونیا، قصور، ان جگہوں پہ مجھے خواتین نے بتایا کہ آج بھی ہم نے آج تک لاکھ روپے کی گڈی کبھی ہاتھ میں پکڑ کے نہیں دیکھی، آج بھی وہاں 1 لاکھ روپے بڑی رقم ہے۔ اتنے اچھے بزنس پرپوزلز ان خواتین کے پاس تھے۔ کوئی اپنے بیوٹیشن اپنی ڈرائنگ روم میں کھولنا چاہتی تھی، کوئی اپنے گھر کی ایک کمرے کے اندر اپنا چھوٹا سا شیف کا کام کرنا چاہتی تھی، سلنڈر خرید سکتی تھی، کوئی سلائی مشین خریدنا چاہتی تھی، کوئی گندم ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ بیچنا چاہتی تھی۔ تو ایک بڑے بزنس پلان تھے ان کے پاس، جو وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے اپنے گھر کا چولہا چلا سکتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے مختلف ہے کہ 1 روپے ان 1 گو آپ اپنے جو قرض آپ کے اوپر 40-50 ہزار روپے قرض کے لیے پوری فیملی جاب کر رہی ہے چھوٹے چودھری اور وڈیروں کے گھر میں، تو اس سے ان کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو ایک بڑا ایکسٹینسو اس کے اوپر ریسرچ ہوئی، اس کے بعد اس پروگرام کو لانچ کیا۔ راشد صاحب، یہ رقم ملے گی کیسے؟ یعنی میں ایک سادہ آدمی سن رہا ہے اس وقت، تو کیا ہوگا؟ اپلائی کیا اس نے ایپ کے ذریعے، پھر کیا اگلا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی ہمارے پاس اپلیکیشنز آ گئی ابھی بھی۔ میں آپ کو موبائل میں اگر دکھاؤں تو فاروق صاحب صرف 1 دن کے اندر اگر آپ کا زوم کر سکے موبائل، تو یہ 1,27,000 اپلیکیشنز ہمارے پاس ابھی تک آ چکی ہیں۔ ابھی یہ میرے پاس لائیو ڈیش ہے،
تو یہ ایک بڑا عوامی اعتماد بھی ہے حکومت پہ. سب کو پتا ہے کہ سیاسی اور سماجی نظریات سے غیر وابستگی کرتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی اس میں عمل دخل ہے. آپ کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, کسی بھی سماجی اس سے شعبے سے آپ کا تعلق ہے, آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اپلائی کرنے کے بعد جیسے ہی ہمارے پاس, ہم نے 14 دن کا ٹائم رکھا ہے, 14 دن کے اندر ہمارے پاس اپلیکیشنز آئیں گی. اس کے بعد ہم ان کی نادرہ ویریفیکیشن کروائیں گے, جو کہ بڑا ضروری ہے کیونکہ مستحقین زکوٰۃ کو بھی جانا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم بیلٹنگ کی طرف جائیں گے, کیونکہ ہم فرسٹ فیز میں 50,000 اپلیکیشن انٹرٹین کر سکتے ہیں. باقی اپلیکیشنز ہم ریفیوز نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کو اپنے ڈیٹا بیس میں رکھیں گے. جیسے ہی فیز 2 لانچ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, تو پھر ہم اسی طریقے کو دوبارہ ریوائو کریں گے. میں پنجاب کی سیاست کا طالب علم ہوں, سمجھتا ہوں, تو آپ کے پاس تو لوگ آ جائیں گے, راشد صاحب یہ تو فلاں بندے تھے, یہ پی ٹی آئی کے ووٹر تھے, یہ پیپلز پارٹی کے تھے, آپ لوگوں نے یہ کیا اسکیم نکالی ہے, یہ پیسے ان کو بھی چلے گئے ہیں, یہ ہے وہ. یہ معاملات تو ہوتے ہیں, اس طرح کے چیلنجز تو آتے ہیں. فاروق صاحب اس میں ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ویژن تھا کہ میری پنجاب کی خواتین کہیں لائنوں میں نہ لگی ہوں, ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو, وہ کسی دفتروں میں ڈائریا نمبر نہ لگواتی پھر رہی ہوں, یہ ان کے گھر بیٹھے وہ اپلائی کر رہی ہیں, اور ہم اس کو جو کارڈ ڈیلیور کر رہے ہیں وہ اس خاتون کے گھر کی دروازے پر, اس کی چوکھٹ پر ڈیلیور کر رہے ہیں, اور اس کے اکاؤنٹ میں وہ 1 لاکھ روپے ڈال رہے ہیں. ہم اس میں کوشش کی ہے کہ ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ منیمل کر دیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو بات آپ نے کی کہ کوئی کہے گا جی یہ پی ٹی آئی کو مل گیا یا یہ جماعت اسلامی کو مل گیا یا پیپلز پارٹی کو مل گیا, تو فاروق صاحب میں آن اوتھ کہتا ہوں کہ اگر میں خود بھی چاہوں تو میں ایک بھی رحمت کارڈ اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دے سکتا. میں نے اتنا ٹرانسپیرنٹ اور فول پروف نظام ایک بنا دیا ہے, تو اگر کسی بھی جماعت کو جاتا ہے, کسی بھی مکتبہ فکر کو جاتا ہے, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, میری وزیر اعلیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ٹرانسپیرنسی اور میرٹ کو انشور کرنا ہے, جس طرح ان کے باقی پروگرامز میں ہوا. آپ نے دیکھا ٹریکٹر سکیم, اس میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی. لیپ ٹاپ کے لیے ہم نے کوئی بھی 100 سے زائد جو منصوبے ہیں, منورٹی کارڈ ہے, ہمت کارڈ ہے, چلڈرن ٹرانسپلانٹ ہے, جو بھی ہے, ہم اس میں ہم نے سیاسی وابستگی بالائے طاق رکھتے ہوئے کام کیا. یہ میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ ہم بینزین انکم سپورٹ کا ہم سنتے ہیں, جب وہ پیسے نکلوانے جاتے ہیں تو جن سے نکلواتے ہیں وہ دکان ہے یا کوئی بھی فرد ہے, وہ ایک اضافی ان سے پیسے لیتے ہیں. آپ اسے رشوت سمجھیں یا جو بھی کہیں کہ اگر آپ کے جناب 5,000 بنتے ہیں, 10,000 بنتے ہیں, تو جناب 2,000 ہمیں دیں گے آپ. یہ رحمت کارڈ میں سلسلہ کیا ہوگا کہ آپ اس طرح کی قباحت سے بھی بچ سکیں, یعنی کیا آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا یہ کارڈ, کیا ہوگا, یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. جی فاروق صاحب, ہم نے اس میں کیا ہے کہ جب آپ کا بیلٹنگ میں نام آ گیا, ہم نے اس کے بعد جب آپ کو پیسے دینے ہیں تو ہم آپ کا ایک جائز کیش والیٹ کھول رہے ہیں, یعنی آپ کا ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول رہے ہیں آپ کے نام پہ. وہ 1 لاکھ روپے ہم کسی کو دے نہیں رہے ہیں, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. وہ اکاؤنٹ, دیٹ اکاؤنٹ از رجسٹرڈ ود یور موبائل نمبر. اب آپ کا, اور وہ جو اے ٹی ایم کارڈ ہے رحمت کارڈ, وہ آپ کی دہلیز پہ آپ کو ریسیو ہو گیا. اب یہ آپ کی مرضی ہے فاروق صاحب, جس طرح ہم بینک اکاؤنٹ کو آپریٹ کرتے ہیں, کوئی اپنا بینک اکاؤنٹ کے پیسے تو نہیں کسی کو جا کے دیتا نا. آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کو شاپنگ کر سکتے ہیں, آپ اسے اے ٹی ایم سے وڈرا کر سکتے ہیں, آپ نے اگر کسی عزیز کو کسی کا قرض دینا ہے اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ناؤ کنٹرول از ان یور ہینڈ. اب آپ کی چوائس ہے آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ہم نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالا ہے, ہم نے ہیومن انٹریکشن منیمل کر دیا ہے. تو یہ اس پروگرام کی جو اس کو تفریق کرے گا. تھوڑا سا آن لائٹر نوٹ, آپ پہ بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے, ہم تو آپ کو جانتے ہیں, آپ میاں صاحب کے پرسنل سیکرٹری بھی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے, اور اب آپ کے پاس یہ ذمہ داری بھی ہے جسے آپ بخوبی انجام دے رہے ہیں. تو تنقید ہو رہی کہ یہ دیکھو یہ لندن میں ہوتا تھا لڑکا, یہ گھر کے باہر کھڑا ہوتا تھا, اب یہ دیکھو 5 ارب کا اور اربوں کا منصوبہ اس کے ہاتھ سے افتتاح ہو رہا ہے. تو اس تنقید کا جواب کیسے دیں گے؟ فاروق صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پچھلے 2 دن سے جب سے وہ تصویر منظر عام پہ آئی, جب وہ لانچنگ پروگرام سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ نے مجھے عزت بخشی, مجھے بلا کے اپنے ساتھ اس پروگرام کو لانچ کروایا, تو میرے لیے تو ظاہر ایک کارکن کے لیے بہت بڑا دن تھا, ایک سیاسی اعتبار سے بھی, ایک ویسے بھی. لیکن یہ مخالفین کو چیز ہضم نہیں ہوئی. یہ نہیں چاہتے فاروق صاحب, اور یہ وہی نسل ہے جو بدتمیزی, گالی, انتشار, فتنے پہ یقین رکھتی ہے, فرقے پہ یقین رکھتی ہے. ان کو یقین نہیں آیا کہ ایک سیاسی کارکن, یہ مسلم لیگ نون اس کی قیادت ایک سیاسی کارکن کو اس طرح سے عزت دیتی ہے, کیونکہ یہاں تو
صرف نوجوانوں کو سکھایا گیا کہ آپ نے پیٹرول بم کیسے بنانے ہیں, آپ نے پولیس والوں کے سر کیسے پھاڑنے ہیں, آپ نے کیلوں والے ڈنڈوں کا استعمال کیسے کرنا ہے, آپ نے پولیس کی موبائل گاڑیوں سے پیٹرول کیسے نکالنا ہے اور اس کو آگ لگا کے نہر میں کیسے پھینکنا ہے, آپ نے ایس پی کی آنکھ کیسے نکالنی ہے, آپ نے ڈی چوک میں 126 دن دھرنا کیسے دینا ہے, آپ نے پی ٹی وی کی انسٹالمنٹ جو انسٹالیشن ہے ان کو جلانا کیسے ہے, آپ نے جو ہے پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے کرنا ہے, آپ نے پارلیمنٹ کی گرلز کے اوپر اپنی گندی شلواریں کیسے لٹکانی ہے. تو یہ سکھایا جاتا رہا ہے اس ملک میں محترم عمران خان نیازی صاحب کی طرف سے. اب ان کے چاہنے والوں کو یقین نہیں آ رہا کہ مسلم لیگ نون اخلاق سکھاتی ہے, کردار سکھاتی ہے, نئے لیڈرز پیدا کرتی ہے, نوجوانوں کو آگے لاتی ہے, وہ یہاں گالی گلوچ کی سیاست نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے وہ تصویر ان کو ہضم نہیں ہوئی, وہ پروگرام ان کو ہضم نہیں ہوا, اور یہ وہ فرق ہے جو 9 مئی والوں میں اور 28 مئی والوں میں ہے. یہ وہ فرق ہے جس کی تکلیف آپ نے 2 دن سے سوشل میڈیا میں دیکھی. وہ بنیادی نقطہ تو ان کا یہ تھا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کے ہاں آپ نے تو اچھی خاصی تعلیم حاصل کی ہے باہر سے بھی, پاکستان سے بھی, تو وہ یہ مخالفین پروپیگنڈا تو کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. جی فاروق صاحب دیکھیں, اب یہ بھی اس ملک میں ہوا کہ آپ بیمار ہیں, شدید بیمار ہیں, کینسر جیسی موذی مرض سے لڑ رہے ہیں, اور آپ کے ہاسپٹل کے اندر گھسنے کی کوشش کی جاتی رہی صرف اس لیے جی کہ یہ بیماری کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے یہ کہنے کے لیے, اور پھر اس خاتون کو, اس عظیم خاتون کو مرنا پڑا اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے. اس ملک میں ہوا, آپ کے کیمرہ مینوں نے, آپ نے, آپ کے شوز نے یہ سب کچھ دکھایا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کسی کی تعلیم پہ اٹیک, کیا کبھی ہم نے سوچا تھا فاروق صاحب آج سے 10-15 سال پہلے کہ آپ کو اپنی تعلیمی ڈگریاں بتانی پڑیں گی؟ کبھی بھی نہیں ہوا تھا, لیکن اب یہ ہوا, اور اب مجبوراً ہمیں بتانا پڑا. یہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں شاید انہوں نے کبھی ہائر ایجوکیشن تک حاصل نہیں کی ہوگی. میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا, لیکن اب آپ نے سوال کیا ہے فاروق صاحب, میں نے جو ہے ایم ایس سی کمپیوٹر سائنسز کیا ہے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے, لاہور سے. اس کے بعد میں لندن گیا, میں نے لندن ساؤتھ بینک یونیورسٹی سے ایم ایس سی ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کی, اور میرا کیونکہ شوق پولیٹکس میں تھا تو میں نے اضافی ایک ڈگری لی کہ پولیٹکس کو سمجھوں, پارلیمنٹ کو سمجھوں, نشستوں کو سمجھوں, مخصوص نشستوں کو سمجھوں, پارلیمنٹ کا بزنس کیسے چلتا ہے, ایوان کیسے چلتا ہے اس کو سمجھوں, جمہوریت کیا ہے اس کو سمجھوں, انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہے اس کو سمجھوں. تو میرا شوق تھا, اس کے لیے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس کیا ہے. تو اب یہ بتانا پڑ رہا ہے, لیکن افسوس یہ جو نسل تیار کی گئی ہے, اور یہ نسل اب صرف 2% رہ گئی ہے فاروق صاحب. ان کے گھر والے بھی, جس کو وہ ایک محاورہ مشہور ہے نا کہ اینا نے نہیں بچنا, تو یہ وہ نسل اب رہ